अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद उसामा और नाज़रीन आज हम बहस करेंगे एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल के हवाले से। आज CEO एग्जैक्ट शुएब शेख को अदालत में पेश किया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया है, हथकड़ियाँ उन्हें लगाई गई हैं। CEO शुएब शेख जो एग्जैक्ट के हैं और इसके साथ साथ COO जो हैं ज़ीशान अनवर, उनको भी आज हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया गया है और अदालत ने उन्हें FIA के हवाले कर दिया है, FIA के तहवील में दे दिया गया है। इस वक्त अभी मजीद क्या होगा इस केस में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी की क्या सूरत हाल है, वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा कराची से मंजर रिजवी जो कि कराची से एग्जैक्ट की सूरत हाल से हमें लम्हा बलम्हा अपडेट करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। मंजर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ये बताइएगा कि क्या देखा आज आपने जब शुएब शेख को अदालत में पेश किया गया है, हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया था आज शुएब शेख को? देखें, हथकड़ियाँ लगा के पेश किया गया, 4 जून तक के लिए रिमांड में दे दिया गया है शुएब शेख को। इसके अलावा नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज जो है एक टीम ने पहले एग्जैक्ट के ऑफिस पे छापा मारा जिसमें डायरेक्टर FIA शाहिद हयात उसकी निगरानी कर रहे थे। उसके बाद एक और छापा मार टीम आई जिसके डिप्टी डायरेक्टर FIA अशफाक आलम ने जो है वो छापा मारा और 5 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। हम वहाँ मौजूद थे एग्जैक्ट के ऑफिस के बाहर, तो 4-3:30-4 बजे के टाइम FIA की टीम एडिशनल डायरेक्टर थे अल्ताफ हरई उनका नाम है, वो पहुंचे वहां पे और मजिस्ट्रेट के हमरा पहुंचे और एक छापा और मारा गया और उस जगह मारा गया जिस जगह को सील कर दिया गया था जहां जाली डिग्रियां बड़ी तादाद में रखी गई हैं और दस्तावेजात मौजूद थी। 2 घंटे बाद जब एडिशनल डायरेक्टर अशफाक हरई से अल्ताफ हरई से हमारी बात हुई तो उनका कहना था 1 लाख से ज्यादा डिग्रियां और दस्तावेजात यहाँ मौजूद हैं। 2 घंटे में हमने सिर्फ 5% जो है वो काम मुकम्मल किया है, जिसके बाद 3 दिन हमको दरकार होंगे, 3 से 4 दिन लगेंगे तमाम डिग्रियों की जांच पड़ताल करने में, तमाम दस्तावेजात की जांच पड़ताल करने में। मजिस्ट्रेट ताहाल अभी वहीं पे मौजूद है जाली डिग्रियों की और दस्तावेजात की। मंजर, आज FIA की जानिब से कहा गया है कि कमोबेश 2 कंटेनर्स जाली डिग्रियों के बरामद किए जा चुके हैं, इस हवाले से भी बताइएगा हमारे नाजरीन को। देखें, जब हमारी एडिशनल डायरेक्टर FIA से बात हुई तो उनका कहना था 1 लाख से 60 डिग्रियां हैं, इनकी जांच पड़ताल जो है वो तो 2 से 3 दिन कम से कम लगेंगे और ये कॉटन और दूसरी चीजें इन लोगों ने मंगा ली हैं। यहाँ से डिग्रियां जो है वो कंटेनर के जरिए भेजने का प्रोग्राम तश्कील दिया गया बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन उनका कहना था कबल वक्त होगा। कई किस्म के दस्तावेजात हैं जिसमें हजारों की तादाद में लेटर इनको मिले हैं और दूसरी मोहरें मिली हैं, तो उनका कहना था इसको तो हम छानबीन करेंगे तो 3 से 4 दिन लगेंगे। इसके लिए तो पूरा एक कंप्यूटर एक्सपर्ट यहाँ पे बुलाए जाएंगे जो तमाम नामों की छानबीन करेंगे। इस हवाले से ये बात जराये के मुताबिक जो FIA के जराये कह रहे हैं कि डिग्रियां यहीं पे बनती थी, यहाँ पे वो तमाम लेटर मौजूद हैं और यहीं पे जारी की जाती थी। ये दफ्तर कल सील कर दिया गया था, जिसके बाद आज फिर यहाँ पे छापा मार के दोबारा खुलवाया गया और वहाँ पे डिग्रियों की गिनती का अमल जो है वो जारी है और देखा जा रहा है कि किस किस ममालिक को कितनी। अच्छा मंजर, अब से कुछ देर पहले भी आप एग्जैक्ट के कराची के दफ्तर के बाहर मौजूद थे, आप वहीं से अपडेट कर रहे थे। ये बताएं कि FIA की टीमें जो एग्जैक्ट कराची के दफ्तर में मौजूद हैं उनके रूटीन क्या है, मामूल क्या है उनका? देखिए, यहाँ पे तो टीमें और फर्द जो हैं वो मौजूद हैं और उनका कहना यह है कि यहाँ पे हम हर वक्त रहेंगे। कई दफातर को सील करने के बावजूद FIA के अराकीन जो है वहाँ पे मौजूद हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे तफ्तीश का अमल जो है वो तो उसमें कई दिन लग जाएंगे। आज जैसे अब जो है नया मरहला शुरू होगा, आज FIA ने जो है CEO शुएब शेख से जो है जिस्मानी रिमांड पे वो गए हैं, जबकि मजिस्ट्रेट ने ये कहा है कि उन पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया जाए, लेकिन इसके बावजूद FIA जराये कह रहे हैं तशद्दुद। ये तो उन्होंने भी कहा, शुएब शेख ने भी मंजर ये कहा कि मुझ पर FIA की जानिब से कोई तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन उनकी जानिब से ये जरूर कहा गया कि वो कुछ शायद अलील है। उनका कहना था कि अद्वियात मुझे मुहैया नहीं की जा रही है यहाँ पर। जी देखिए, यहाँ पे अब जो है शुएब शेख जो है उनको 4-5 दिन से जब से ये शुरू हुआ था, क्राइसिस शुरू हुआ था, तो FIA इनका इंतजार कर रही थी। शुएब शेख ने बहुत लेट कर दिया, आने में बहुत देर लगा दी, जिसकी वजह से मजबूरन FIA को पहले FIR काटना पड़ी, जिसके बाद उनको आज 4 जून तक के अपने रिमांड में ले लिया है। लेकिन इसके बावजूद आज अहम इंकशाफात FIA के जराये हमको बता रहे हैं कि शुएब शेख करेंगे कि इसमें कितने % शेयर किसके थे, कितना पैसा कहाँ से आता था और कौन कौन लोग हैं
जो बड़े बड़े ओहदों पे यहाँ पे तैनात हैं, और उनके नाम और एड्रेस आज निकाले जाएंगे, जिसके बाद FIA के जराये हमें बता रहे हैं कि दोबारा छापामार कार्रवाई शुरू की जाएगी और उन तमाम लोगों को भी गिरफ्तार करने की और उनके बयानात लेने की कोशिश की जाएगी। जी अच्छा मंजर, डायरेक्टर FIA शाहिद हयात, उनकी ज़ेरे सदारत एक इजलास भी हुआ था FIA का, तो उसमें ज़राए कहते हैं कि इस बात पर गौर किया गया था कि शुएब शेख के खिलाफ कुछ मजीद मुकदमात दर्ज किए जाएं। इस हवाले से बताइएगा। जी देखिए, मुकदमात वगैरह तो अब ये सिलसिला जो है, नए नए इंकशाफात मैंने आपसे पहले भी कहा, ये अब सामने आना शुरू हो गए। ये सिलसिला तकरीबन अब जारी रहेगा जब तक ये तकरीबन मुकम्मल इंकशाफात और तमाम जराये से जो हमें पता चल रहा है, इसमें तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे और मजीद FIR काटी जाएंगी। और जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वो भी यहाँ पे हमारे जराये ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका में भी तकरीबन जो डिग्रियां गई हैं उनकी तादाद हजारों में, इसके अलावा मिडिल ईस्ट और इंडिया में भी काफी तादाद में लोगों को डिग्रियां दी गई हैं। उनकी तकरीबन छानबीन होने में तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे और मजीद FIR काटी जाएंगी। और इसमें जो मजीद ये परसेंटेज का भी आपको बताऊं कि 1% से 2% शेयर जो है वो शेख के थे, जिसके अलावा अब FIA इस बारे में तहकीकात कर रही है बाकी शेयर किसके हैं और कौन कौन इसमें मुलविस हो सकता है। अच्छा मंजर, क्योंकि एग्जैक्ट के जो दफातर हैं मुल्क भर में, इस्लामाबाद की बात की जाए या रावलपिंडी और कराची के खुसूसन आपसे बात करेंगे। कराची में उसी दिन से FIA ने जब से अपने दफ्तर अपनी तहवील में लिया है, तब से जो मुलाजमीन थे एग्जैक्ट के उन्हें निकाल दिया गया था। कोई मुलाजमीन एग्जैक्ट के दफ्तर में आते हैं या कोई कभी ऐसा कुछ देखा गया कि मुलाजिम कोई एग्जैक्ट का साबिक वहां पर पहुंचा हो? देखिए 2 दिन पहले तक तो मुलाजमीन की बड़ी तादाद वहां आ रही थी, लेकिन आज जैसे हम गए हैं तो आज वहां पे सिर्फ एक जो TV चैनल लॉन्च हो रहा था उसके 2-3 कैमरामैन थे और बड़ी तादाद वर्कर्स की आज उस ऑफिस में नहीं आई थी। यहाँ पे FIA की टीमें दिन रात रह रही हैं, जिसकी वजह से वर्कर्स का आना तकरीबन कम हो गया है। और जिस वक्त से गिरफ्तारी की इत्तला आ गई थी वर्कर्स में, तो ये एक्चुअली तो मुलाजमीन टीम में भी खौफ व हरास पैदा हो गया है। और जो साबिक मुलाजमीन थे जिनसे हमारी बात हुई और उनका ये कहना था कि साबिक मुलाजमीन को भी एग्जैक्ट कंपनी जो है बहुत ज्यादा तंग किया करती थी और उनको अक्सर और बेशक झूठे केसों में मुलविस कर दिया करती थी। 3 साबिक मुलाजमीन से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हम भी ये अब सोच रहे हैं कि हम भी एग्जैक्ट के खिलाफ केस दायर कर दें कि हमें हरासा किया बेहद। 2 साल से हम बड़ी मंजर रिजवी आपसे वक्तन फवक्तन मजीद भी जानते रहेंगे। आपका अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब। साद साहब बहुत शुक्रिया, आपका माहिर कानून है। साद साहब, जाली डिग्रियों की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट जो जाली डिग्रियां जारी करता रहा है, इल्ज़ाम है अभी साबित नहीं हुआ कि जाली डिग्रियां थीं या नहीं थीं। क्या मेजर्स होंगे, क्या मयार होंगे कि इन डिग्रियों को जाली डिक्लेयर किया जाए? जी सबसे पहले तो जी इसके अंदर बात ये है नोट करने वाली कि सिर्फ जाली डिग्रियों का ऑफेंस नहीं कमिट हुआ। सही जो अभी तक सामने बात आ रही है, जो आज FIA ने अंदर जो FIR काटी है FIA ने, उसके अंदर जो दफात लगाई गई हैं वो पाकिस्तान पीनल कोड की भी लगाई गई हैं, जिसके अंदर फ्रॉड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इस तरह की बहुत सी और ऑफेंसेस जो वैसे हमारे कानून के अंदर मौजूद हैं वो तमाम लगाए गए हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की क्या वायलेशंस हुई हैं, जो इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी क्या वायलेशंस हुई हैं, ये तमाम दफात आज की FIR के अंदर लगाई गई हैं। इससे पहले की इन्वेस्टिगेशन के अंदर साथ साथ ये भी कहीं नजर आ रहा था कि शायद टैक्स फ्रॉड की भी कोई बात हुई हो, जो कि पाकिस्तान के टैक्स के कवानीन के अंदर प्रोसीड किया जाएगा। और साथ ही साथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का जो अपना कानून है, जिसके तहत कंपनी रजिस्टर होती है, उसके फाइनेंसेस कवर होते हैं, वो अपने पैसे कैसे स्पेंड कर रही है, वो कैसे उसको रिपोर्ट कर रही है, वो तमाम दफात और वो तमाम ऑफेंसेस भी इसके अंदर कहीं ना कहीं पे इंक्लूड किए जाएंगे। इस सारे का एक हिस्सा जो है वो जाली डिग्री एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देने का है। वो HEC की जो अपनी गाइडलाइंस हैं, जिसके तहत कोई डिग्री रिकग्नाइज होती है, कोई यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज होती है और क्रेडिट होती है, उसके बाद उसकी डिग्री दी जाती है, वो इसका एक हिस्सा है। इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अंदर वो वाले ऑफेंसेस शायद अभी तक नहीं लगे और जो ऑफेंसेस लग रहे हैं वो पैसे के इस्तेमाल और फ्रॉड के बारे में चाहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन एक सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया में। ऑनलाइन एजुकेशन का HEC से क्या ताल्लुक है? जी, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के अपने कुछ कवानीन हैं, कुछ अपनी गाइडलाइंस हैं।
وہ قوانین اور گائیڈ لائنز ان چیزوں کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ کسی بھی ایک یونیورسٹی کو جو کہ فزیکل یونیورسٹی ہو, جو کہ موجود ہو کہیں پہ, اس کو ریکگنائز کیسے کیا جائے گا, اس کی بلڈنگ کس طرح کی ہے, اس میں کتنے کلاس رومز ہیں, کتنے ٹیچرز ہیں, اس کی فیسلٹیز کس طرح کی ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کیا کریکولم پڑھا رہے ہیں, کس طرح کے پروفیسرز ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیکٹ بیس اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایک ٹیم تعینات کی جاتی ہے جو کہ یونیورسٹیز میں جا کے تو ان کا جائزہ لیتی ہے, پھر اپنی رپورٹ سبمٹ کرواتی ہے, جس کے بعد یہ ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے. جو آن لائن اور ورچوئل یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ تمام لوازمات پورے کرنے بڑے مشکل ہیں. ایٹ لیسٹ جو ہماری ایگزسٹنگ گائیڈ لائنز ہیں اس کے اندر اس طرح کی اسپیس موجود نہیں ہے. آن لائن اور ورچوئل ڈگریز کی جو بات ہے وہ پچھلے تقریباً 10 سال سے تمام دنیا کے اندر زیادہ تر پائی جاتی ہے, بلکہ پچھلے 5 سال. صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ HEC کی بات ہوئی, آن لائن جو ورلڈ وائڈ کمپنیز جیسے ایگزیکٹ ہے, صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں, امریکہ, انگلینڈ, وہاں پہ بھی ایگزیکٹ کام کرتی ہے. ایگزیکٹ کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے کس سے, ایگزیکٹ کو اپنے خود سے رجسٹرڈ کس سے کروانا تھا؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایگزیکٹ جو بھی اپنی ویب سائٹس کے اوپر ایڈورٹائز کر رہی ہے وہاں اس میں سے ڈگری کون سی یونیورسٹی کی دے رہی ہے, کون سی جورسڈکشن کی دے رہی ہے. اگر ایگزیکٹ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی ڈگری دے رہی ہو, پاکستان کی کسی یونیورسٹی کی ڈگری دے رہی ہو, یا پاکستان کی ایکویولنس دے رہی ہو, تو وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان میں کرنی ہے, تو وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کے لوازمات پورے کرے گی. اگر وہ امریکہ کی کر رہی ہے تو وہاں کے لوازمات بھی پورے کرنے پڑیں گے. یہاں پہ جو جورسڈکشن کا ایشو ہے, جو آفینس کمٹ ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ڈگری امریکہ کی اللیجڈلی ڈگری امریکہ کی کسی یونیورسٹی کی دی جا رہی ہے یا یورپ کی کسی یونیورسٹی کی دی جا رہی ہے, لیکن وہ دی ایسے سرور سے, ایسی کمپنی سے جا رہی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں موجود ہے. تو اب سب سے بنیادی ایشو یہ بنتا ہے کہ جورسڈکشن کس کی ہوگی, کیا HEC پاکستان کا قانون اپلائی کریں گے, یا امریکہ کے وہاں کے قوانین اپلائی ہوں گے, یا یورپ کے قوانین اپلائی ہوں گے. اور اس سوال کا جواب جو کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر عدالتیں بھی اس کو انویسٹیگیٹ کریں گی, یہ دونوں قوانین اپلائی ہو سکتے ہیں. اگر تو یہاں کی کسی شخص کو یہ ریپرزینٹ کیا گیا کہ پاکستان کی ایکویولنس ڈگری بھی ہوگی تو HEC کے قوانین بھی اپلائی ہوں گے. لیکن ان اینی کیس اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی ایکویولنٹ ہم کو ڈگری دے رہے ہیں تو وہاں کے قوانین کا جواب دینا پڑے گا, خواہ وہ پاکستانی ہی کمپنی کیوں نہ ہو. لیکن اساد یہ تو ایک بین الاقوامی معیار پہ کام کر رہی تھی اور بین الاقوامی ورلڈ وائڈ کام کر رہی تھی. ایگزیکٹ پاکستانیوں کو بھی ڈگری دیتی تھی, UK کے شہریوں کو بھی ڈگریاں دیتی تھی, اور پوری دنیا میں ان کے ڈگریوں کا کاروبار تھا. جعلی ہیں یا صحیح ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اب اگر پاکستانی کوئی کہتا ہے کہ مجھے ڈگری جعلی دی گئی ہے, امریکن کہتا ہے مجھے جعلی ڈگری دی گئی ہے, یا کوئی برٹش کہتا ہے مجھے جعلی ڈگری دی گئی ہے, تو اس کے حوالے سے کن قوانین کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے؟ جی یہ بہت ضروری سوال ہے. جی قانون کے اندر, دنیا بھر کے قوانین کے اندر جورسڈکشن کے کس قانون کے تحت یہ ہوگا, کون سی عدالتیں اس پہ فیصلہ کریں گی, یہ 2 طریقے سے اسٹیبلش ہوتا ہے. سب سے پہلے اس طریقے سے کہ جو کمپنی یہ ڈگریاں دے رہی ہے, جس طرح ایگزیکٹ ہے یہاں پہ, اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے, تو پاکستان کے قوانین لگیں گے, خواہ کوئی شخص کہیں بھی بیٹھا ہو دنیا میں. لیکن وکٹم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ خواہ وہ شخص امریکن ہو یا برٹش ہو یا انڈین ہو یا مڈل ایسٹ میں سے کوئی ہو, وہ شخص پاکستان کی عدالتوں میں ایگزیکٹ کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے اور پاکستان کے قوانین لگیں گے. لیکن دوسرا اس کے اندر جو قانون, دوسری جو جورسڈکشن وہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک کمپنی پاکستانی تھی, لیکن اگر ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے وہاں سے پیسے دیے اور اس کا خیال تھا کہ مجھے امریکن ڈگری مل رہی ہے, یا اس کا خیال تھا کہیں پہ بھی ڈگری مل رہی ہے, جہاں پہ بھی وہ شخص ریزائڈنگ تھا وہ اپنی کارروائی وہاں پہ بھی کر سکتا ہے. تو جہاں پہ افینس کریٹ ہوا ہو وہاں پہ کارروائی ہو سکتی ہے, یا جہاں پہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر ہو وہاں پہ کارروائی ہو سکتی ہے. یہ دونوں جگہوں, کاز آف ایکشن کو بھی اور جہاں پہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹر ہو, ان دونوں جگہوں کی جورسڈکشن بنتی ہے. اور آنے والے وقت کے اندر یہ تقریباً یقینی بات ہے کہ ملٹیپل جورسڈکشنز میں اس کی کارروائی شروع ہو جائے گی. اچھا, میں آپ سے اب یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایگزیکٹ پہ کیونکہ الزامات ہیں, دھوکہ دہی کی ہے انہوں نے, جعل سازی کی ہے انہوں نے, جعلی ڈگریاں دی ہیں, الزامات ہیں. پاکستان میں اس کی سزائیں کیا ہو سکتی ہیں, کیونکہ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر انہوں نے دھوکہ دہی اور جعل سازی کی ہے. پاکستان میں ان کی سزائیں کیا ہیں؟ جی پاکستان کے اندر جس طرح کے اب کچھ افینسز آلریڈی لگ چکے ہیں. جو افینسز FIA نے اپنی FIR کے اندر رجسٹر کیے ہیں اس کے اندر دھوکہ دہی کا بھی افینس ہے, اس کے اندر جعل سازی کا بھی افینس ہے, اس کو کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بھی کہتے ہیں, اس کا بھی افینس ہے, فراڈ کا بھی افینس ہے. ان تمام قوانین کے اندر ڈفرنٹ اقسام کی سزائیں موجود ہیں. اسی قانون کے اندر ڈیپینڈنگ آن کہ کتنی بڑی جعل سازی تھی, کتنے لوگ انوالو تھے, اس میں کتنا پیسہ انوالو تھا, کتنا بڑا فراڈ کمٹ کیا گیا, ڈفرنٹ قسم کی سزائیں موجود ہیں.
یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی ایک افینس کی کتنی سزا ہے. ضروری یہ بات ہے کہ اگر ایگزیکٹ کے امپلائیز کو یا اونرز کو اگر کنوکٹ کر دیا جاتا ہے 2 یا 3 یا 4 ملٹیپل افینسز کے اندر, تو کیا 2 4 4 5 5 10 سال کی سزا کر کے انہیں لمبا عرصہ سزا کاٹنی پڑے گی, یا کسی بھی ایک جرم میں یا 2 جرم میں انہیں ایک طرح کی سزا کاٹنی پڑے گی. اگر ایک انڈیویجول کی بات کر لیں, ایک شخص ہے اور اے اس کا وکٹم ہے, اسے ایگزیکٹ کے خلاف وہ سو کرتا ہے اور ایگزیکٹ کے خلاف وہ عدالتوں میں جاتا ہے, تو اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اے وکٹم ہے اور ایگزیکٹ نے اسے دھوکہ دہی اور جعل سازی کی ہے اس کے ساتھ, تو پاکستانی عدالتیں ایگزیکٹ کو کیا سزا دے سکتی ہیں؟ پاکستانی عدالتیں یہ کہ جی ایگزیکٹ کو ایز اے کمپنی سزا جو ہے وہ اور ہے. ایک تو ایگزیکٹ ایز اے کمپنی کے اکاؤنٹس بند ہو جائیں گے, ان کا پیسہ واپس ریٹریو کیا جائے گا. جن لوگوں نے پیسہ لیا, اگر پیسہ واقعی ریٹریو کر لیا جاتا ہے تو جن لوگوں سے ایگزیکٹ نے یہ پیسہ دھوکے سے لیا ان لوگوں کو پیسہ واپس بھی دیا جائے گا, شاید اوپر ڈیمیجز بھی دیے جائیں. لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ایگزیکٹ کے اونرز اور امپلائیز میں سے کس کس نے جان کے, کس کو یہ پتا تھا کہ یہ جعلی ڈگری, امپلائیز شاید ساروں کو نہیں پتا تھا, تو ان میں سے جن لوگوں کو پتا تھا کہ افینس کمٹ ہو رہا ہے, جنہوں نے نیگلیجنس میں یا ریکلیسنس میں یہ افینس کمٹ کیا, ان تمام کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور ان کی اپنی کلپیبلٹی دیکھتے ہوئے کہ ان کو کس حد تک پتا تھا, وہ کس حد تک انوالو تھے, ان کو انڈیویجولی سزا دی جا سکتی ہے. اچھا, یہ تو پاکستانی قوانین تھے. جی ایسا بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بین الاقوامی قوانین جی پاکستان کے قوانین کی طرح ہی ہیں. وہاں پہ بھی باقی بھی ملکوں کے اندر سیکیورٹیز کا بھی لا ہے, پیسے ایکسچینج کرنے کا بھی لا ہے, انٹرنیشنل فائنینشیل بھی قوانین ہے, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرح کے باقی وہاں پہ بھی اس طرح کی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے اپنے قوانین ہیں. ڈپینڈنگ آن کہ کہاں پہ کرائم کمٹ ہوا ہے وہاں کی افینس کی سزا دی جائے گی. امریکہ کے اندر خاص طور پہ, کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ بات ہو رہی ہے, یونیورسٹیز بھی شاید وہیں کی ہیں, اور سٹوری بریک بھی امریکن صحافی نے کی, جی ڈیکلن والش نے کی. جو امریکہ کے اندر پیسے لینے اور لے جانے کے افینسز ہیں کہ امریکن کوئی پیسے امریکہ کی ٹیریٹری سے باہر بھیجے, پاکستان میں بھیجے, یا پاکستانی یہاں سے وہاں بھیجے, ان کے بہت سٹرکٹ قوانین ہیں اس پیسے کی ٹرانزیکشن کے اوپر, جو کہ مزید سٹرکٹ بنا دیے گئے 9/11 کے اور وار آن ٹیرر کے بعد, جس کو امریکہ کا پیٹریٹ ایکٹ کہتے ہیں, جس کے اندر پاکستان کے مطابق بھی کچھ اس کے اندر شکیں ہیں. تو ان کی سزا بہت زیادہ سٹرکٹ ہے. امریکن قوانین کے اندر خاص طور پہ جو منی لانڈرنگ کی سزا ہے, امریکن قوانین کے اندر منی لانڈرنگ کی سزا کے اندر 30-35 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے, اور کچھ فائنینشیل ایگزیکٹیوز کو پچھلے کچھ سالوں کے اندر اس طرح کی سزا ملی ہوئی ہے. تو ڈیپینڈنگ آن کہ وہاں پہ کون سا کرائم چارج کیا جاتا ہے, اس کو کیسے پروف کیا جاتا ہے. اگر تو منی لانڈرنگ کی سزا دی جائے تو نہ صرف کہ پاکستان کی عدالتوں میں جن کے خلاف پروف ہوگا ان کو سزا کاٹنی پڑے گی, بلکہ امریکہ میں بہت زیادہ اس طرح کے اسٹرکٹ افینسز ہیں. اچھا, کافی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں جو میں قانون کو جی تھوڑا سا ذرا سمپل کر کے کوشش کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی اس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز کافی زیادہ ہیں. صاحب اس حوالے سے مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, ایگزیکٹ نے جو پیسہ کمایا وہ کہاں پہ جائے گا. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, ایک بریک کے بعد بیرسٹر سعد رسول سے جانیں گے کہ ایگزیکٹ نے کیونکہ کروڑوں ڈالر کمائے ہیں, کہا جا رہا ہے, الزام ہے کہ جعلی ڈگریوں کے حوالے سے, اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں الزامات, تو پیسہ کہاں پہ جائے گا جو ایگزیکٹ نے کمایا؟ ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم ایگزیکٹ جعلی ڈگری سکینڈل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور خاصی قانونی پیچیدگیاں ہیں جس کو سلجھانے کے لیے بیرسٹر سعد رسول ہماری مدد کریں. سعد, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایگزیکٹ نے, کیونکہ ڈیکلن واش نے بھی کہا ہے کہ کروڑوں ڈالر کمائے جعلی ڈگریوں سے, یہ کروڑوں ڈالر اگر ثابت ہو جاتے ہیں کہ جعلی ڈگریوں سے ہی کمائے گئے ہیں, تو یہ جو پیسہ اتنا زیادہ ایگزیکٹ نے کمایا, یہ کہاں جائے گا, یہ کس ملک کو ملے گا؟ اس حوالے سے بتائیے گا, قانون کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ جی کہ آپ نے بڑی ضروری بات یہاں پہ کی, اگر ثابت ہو جاتے ہیں, جی, اور ہم اس وقت یہ بات کرنی ضروری ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسے ماحول کے اندر ہیں, پورا ملک, جہاں پہ ثابت ہونے سے پہلے شاید الزامات زیادہ سنگین لگتے ہیں, اور جو عدالت کی کارروائی ہے وہ بھی ہونی ہے, اور یہ انویسٹیگیشن اور عدالت کی کارروائی کے بعد ہی ثابت ہوں گے. آج کل کی انویسٹیگیشن ججمنٹ سے پہلے ججمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے, ہمیں دینی نہیں چاہیے, اور اس میں بھی بہت سی پیچیدگیاں ہیں. یہ پہلا کیس آف فرسٹ انسٹنس ہے, اس طرح کا پہلے کبھی کیس ہوا نہیں, تو یہ ضروری ہے کہ عدالت اس کو ہولڈ کرے یا نہ کرے, پھر اس کے بعد اس کی ایگزیکٹ ایفیکٹ پتہ چلے گا. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں سے پیسے لیے گئے,
जिन लोगों को डिफ्रॉड किया गया सबसे पहले अदालतें उन लोगों को पैसे रिटर्न करने की कोशिश करेंगी। तो अगर किसी इंडिविजुअल ने का क्लेम है एग्जैक्ट के खिलाफ, तो जिस शख्स ने जितने पैसे दिए वो अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान की अदालतें उसे वापस करने की कोशिश करेंगी, अगर किसी और जुरिस्डिक्शन में है तो वहाँ की अदालतें कोशिश करेंगी कि जो मनी रिकवर हो उससे सबसे पहले जो अग्रीव्ड पार्टी कानून के अंदर होती है उसको वापस रिकवर किया जाए। इसके साथ साथ अगर तो वाकई ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं और पैसे को डिफ्रॉड करके कहीं बाहर के अकाउंट्स में रखा गया है या जो कि अभी तक लग रहा है, आ रही हैं कि यूएई में भी अकाउंट्स इनके मिले हैं कि लग रहा है, तो फिर पाकिस्तान का अगर टैक्स का फ्रॉड किया गया तो जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो अपना पैसा कलेक्ट करेंगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की टैक्स अथॉरिटीज का पैसा है वो अपना कलेक्ट करेंगी, जो एक्सचेंज रेट्स के ऊपर जो हुकूमती इदारे, जो स्टेट बैंक, जो बाकी लोगों की जो लवाजमात थे वो अपना कलेक्ट करेंगे। और इस सब के बाद ये बात ज़रूरी नहीं है कि जितना पैसा उन्होंने बनाया वो सारा सिर्फ वापस किया जाए, बल्कि सज़ा तब होगी अगर उसके ऊपर डैमेजेस भी क्लेम किए जाएं, और ये डैमेजेस कौन कैसे क्लेम करता है ये कानून और अदालतें। साथ यही से शुरू करेंगे। मतीउल्लाह जान सीनियर एंकर पर्सन वक्त न्यूज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। कैसा देखते हैं आप, शुएब शेख साहब को आज अदालत में पेश किया गया है, हथकड़ियां लगाई गई हैं उन्हें, मामला किस जानिब जाता देखते हैं आप? देखें, हथकड़ियां लगाई गई हैं, यकीनन इससे मामले की संगीनी का एहसास होता है, और ये मामले की संगीनी सिर्फ शुएब शेख के लिए नहीं या एग्जैक्ट कंपनी के लिए नहीं बल्कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री के लिए भी नजर आ रही है, क्योंकि बोल्ड टेलीविजन जो है, जहाँ पे हमारे जो है कई हजार जो साथी हैं, जो मीडिया के वर्कर्स हैं और सहाफ़ी हैं, वो उसमें अभी भी बाकायदा तौर पे मुलाजमत कर रहे हैं, और बोल्ड टेलीविजन की जितनी भी फंडिंग है या उनके जो ज़राए आमदन थे वो एग्जैक्ट कंपनी के ही थे। तो यकीनन अगर अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है तो अब सवाल पैदा ये होगा कि क्या बोल्ड टेलीविजन की फंडिंग भी जारी रहेगी या नहीं, या FIA या दूसरे इदारे अपना अख्तियार इस्तेमाल करके एग्जैक्ट कंपनी के जो अकाउंट से उनको फ्रीज करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या एग्जैक्ट कंपनी। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, एग्जैक्ट पर इल्जाम ये है कि जालसाजी की है, इन्होंने धोखाधड़ी की है। पाकिस्तान में बहुत से इदारे हैं जो जालसाजी करते हैं, धोखा देते हैं और सबूत भी मौजूद हैं, इस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं की जाती हैं? देखें, आप अपना सवाल दोहरा दें, आपके मैं पूरा सवाल नहीं मेरा सवाल यह है कि एग्जैक्ट पे इल्जाम है कि धोखाधड़ी की है, एग्जैक्ट ने जाली डिग्रियां दी हैं, जालसाजी की है, तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे हैं जिन पर ये जालसाजी और धोखाधड़ी के इल्जामात हैं, एग्जैक्ट पर भी इल्जामात ही हैं, अभी साबित होना बात की बात है। इल्जामात पाकिस्तान की दूसरी कंपनीज भी हैं, पाकिस्तान में इदारे भी हैं जिन पर ये इल्जामात हैं, उनके खिलाफ इस तरह से क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है FIA की जानिब से? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और ये हथकड़ियां कोई पहली बार नहीं कि किसी को लगाई मीडिया पे दिखाई गई हैं। इससे पहले बड़े बड़े सियासतदान भी इन्हीं हथकड़ियों समेत विक्ट्री का निशान बना के अदालतों से और एहतसाब अदालतों से निकलते देखे गए, और यकीनन ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। एग्जैक्ट का मामला ये है कि एग्जैक्ट जिस मीडिया इंडस्ट्री में आना चाह रहा था वो मीडिया जो है उसको अपने राइवल के तौर पे देख रहा था एग्जैक्ट कंपनी को, और इसीलिए तमाम मीडिया को मीडिया पे जिस तरह के एग्जैक्ट के स्कैंडल को जो है जगह दी जा रही है, तो उससे फिर लोगों के सामने ये लग रहा है कि शायद इस पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक कंपनी ही है जो ये फ्रॉड कर रही है। ये एक अच्छा सवाल है कि जिस तरीके से एग्जैक्ट कंपनी को की तशहीर की जा रही है स्कैंडल के हवाले से, दूसरी भी बड़ी बड़ी कंपनी और इदारे और दूसरे बैंक्स वगैरह जो हैं उनको भी इतनी ही जगह फिर मिलनी चाहिए। मगर बदकिस्मती ये है एग्जैक्ट कंपनी की कि इस कंपनी ने जिस इंडस्ट्री में कदम रखा है और रखने की कोशिश की है वो इंडस्ट्री जो है वो नालायक थी, और वो ये समझ रही थी कि एग्जैक्ट कंपनी के मीडिया इंडस्ट्री में आने से या टीवी चैनल लॉन्च करने से उनके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। तो यकीनन इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है, और मीडिया ने मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा जो है एग्जैक्ट कंपनी के स्कैंडल को उछाला है, जिसमें उनके अपना कारोबारी मुफाद भी शामिल है। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, अमेरिका में, UK में भी बहुत सी बेशुमार यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन फराहम करती हैं, ऑनलाइन तालीम का निज़ाम चलाती हैं और वो भी डिग्रियां फराहम करती हैं। तो क्या उनके खिलाफ ऐसा अमेरिका में या ब्रिटेन में ऐसा कोई केस क्यों नहीं चलाया जाता, ऐसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ये भी ऑनलाइन डिग्रीज का काम ही करते थे। देखें, उन कंपनियों में और एग्जैक्ट कंपनी के काम में बहुत फर्क है।
وہ کمپنیاں جو آن لائن آپ کو ڈگریز یا ڈپلوما کرواتی ہیں وہ باقاعدہ طور پہ جانی پہچانی کمپنیاں ہوتی ہیں، رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور وہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتے، اور وہ اپنے کسٹمرز کو آن لائن کورسز بھی کرواتے ہیں، آن لائن لیکچرز بھی دیتے ہیں، آن لائن ان کو مٹیریل بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور آن لائن ان کے ایگزامینیشن بھی ہوتے ہیں۔ مگر جہاں تک یہ ایگزیکٹ کمپنی کے بارے میں اطلاعات سامنے آئی ہیں، ان کا کمپلیٹلی جو ہے یہ غلط بیانی پہ مشتمل ان کا سارا کام ہوتا تھا، اور لوگ سی وی بھیج کر اپنے تجربے کی بنیاد پہ 1-2 دنوں کے اندر ڈپلوما بھی حاصل کر لیتے تھے، ڈگری بھی حاصل کر لیتے تھے، ان کا کوئی ایگزام بھی نہیں ہوتا تھا، اور پھر ان سے پیسے لے کے جو ہے ڈگریوں کے اندر جو گریڈز ہوتے ہیں وہ گریڈز بھی اپ گریڈ کر دیے جاتے تھے پیسے لے کر۔ تو یقیناً آن لائن یونیورسٹی جو ہے وہ جدید دنیا کا تقاضا تو ہے، اور باہر کے ممالک میں آن لائن یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں، ڈسٹنس ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، مگر جو ایگزیکٹ کمپنی کے حوالے سے شواہد سامنے آ رہے ہیں اس پہ میں یہ آپ ماننی پڑے گی ہمیں بات کہ یہ مکمل طور پہ ایک نئی چیز تھی، اور ایون مطیع اللہ جان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سعد رسول صاحب، ابھی جیسے مطیع اللہ جان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سیاستدانوں کو بھی ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں اور وہ بھی وکٹری کا نشان بنا کر آتے ہوئے دیکھے گئے ہیں عدالتوں میں۔ ملزم ہیں ابھی شعیب شیخ صاحب، جرم ثابت نہیں ہوا ابھی ان پر، ایک ملزم کو، ایک مبینہ ملزم کو ہتھکڑی لگائی جا سکتی ہے قانون کے مطابق؟ جی مطیع اللہ جان صاحب نے بہت ضروری بات کی اس کیس کے حوالے سے کہ اس کے اندر، اور آپ کے سوال کے جواب میں، کہ اس کیس کے اندر جس طرح کی سپیڈ دیکھی جا رہی ہے وہ شاید پہلے کیسز کے اندر یا ابھی بھی کچھ پینڈنگ کیسز کے اندر نہیں دیکھی گئی۔ قانون کے اندر بالکل یہ اجازت ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ دائر کی جائے یا کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہو یا ایف آئی آر کوئی کٹ رہی ہو یا کٹنے والی ہو تو آپ اسے اریسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار ایف آئی اے کے پاس موجود ہے، پولیس کے پاس بھی موجود ہے، اور بھی کچھ اداروں کے پاس موجود ہے۔ اس سے کوئی کسی کا مبینہ ملزم کو ہتھکڑی لگائی جا سکتی ہے۔ اس میں کسی کے اگر نہ لگائی جائے تو نہ لگائی جائے، ہوگا وہ شخص بالکل۔ دیکھیں جب اس کے اوپر الزام لگ گیا تو ڈیفیمیشن تو تقریباً وہیں سے شروع ہو گئی۔ اب اس کو ڈیفیمیشن کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ قانون کے اندر ڈیفیمیشن کی ایک اپنی ہماری سوسائٹی ہے نا۔ اب عام آدمی کو دیکھنے والا تو یہی کہے گا نا کہ یار اسے ہتھکڑی لگ گئی ہے۔ ہتھکڑی ایک بڑی ایک خطرناک سی چیز کنسیڈر کی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ جی بالکل، لیکن اس کے اندر جی دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ان کو ہتھکڑی اگر لگائی گئی ہے تو غیر قانونی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل قانون کے اندر اجازت ہے ایف آئی اے کو کہ وہ ان کو اریسٹ کر کے لے کے آئیں۔ بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جس طرح کی سپیڈ دکھائی گئی، جس طرح کی انویسٹیگیشن ابھی بھی ہو رہی ہے، جس طرح کا رد عمل تمام انویسٹیگیٹو ایجنسیز سے کیا سینٹ کے ریزولوشن کے اندر نظر آیا، انٹیریئر منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز کے اندر نظر آیا، نیب اتھارٹیز کی طرف سے نظر آ رہا ہے، وہ اس سے بڑے بڑے سکینڈلز میں، ایفیڈرین سکینڈل آپ لے لیں، آپ اس سے پہلے حج سکیم لے لیں، آپ اس سے پہلے رینٹل پاور پلانٹ والے سکینڈلز لے لیں، اس کے اندر اس طرح کی انویسٹیگیٹو کارروائیاں سامنے نظر نہیں آئیں، بلکہ اس کے اندر اکثر جو ایکیوزڈ تھے وہ آج بیلز کے اوپر باہر پھر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ کیسز سب جوڈس بھی ہیں، عدالتوں میں بھی ہیں، لیکن اس طرح کی کارروائیاں نہیں ہو رہی۔ تو میں مطیع اللہ جان صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایسے ضرور لگ رہا ہے کہ میڈیا چینلز اور ہماری تمام جو سوسائٹی ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر اسپیشل پرپس کی وجہ سے گزشتہ کچھ دنوں سے یہی لگ رہا ہے کہ ایگزیکٹ کے علاوہ پاکستان کا اور کوئی ایشو نہیں ہے، غربت بالکل پاکستان کا ایشو نہیں ہے، ناانصافی پاکستان کا بالکل کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا سعد، یہ جو ایگزیکٹ کا ایشو ہے جعلی ڈگریز کا، سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے یہ؟ جی بالکل، انفیکٹ ابھی ایک نیا سائبر کرائم کا قانون بھی آ رہا ہے، اس کے اندر اگر وہ قانون جب پاس ہو جائے گا تو اس کے اندر مزید اس کے لیے اسپیسیفک پروویژنز ہیں۔ ابھی کا جو پاکستان کا ایگزسٹنگ قانون ہے الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس، اس کو نوٹ کرنے کے لیے جی بڑی ضروری بات ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ جب وہ پاس ہوا تھا 2006 سے آنورڈ جب وہ پاس ہوا تھا تو وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں پاس کیا گیا تھا۔ اس قانون کو اس لیے لکھا گیا تھا کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے رائٹس پروٹیکٹ کیے جائیں۔ ابھی نیشنل ایکشن پلان بھی جو بنا ہے اس میں بھی سائبر کرائم کو کوٹ کیا گیا ہے کہ سائبر کرائم ہماری نیشنل سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے ڈیٹاز کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ یہ اس طرح کے جو افینسز ہیں، جس طرح کا ایگزیکٹ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اور افینسز دنیا کے اندر ہوتے ہیں جو کہ پیورلی ایک سائبر کرائم افینسز، جن کے اندر ایک پیورلی سائبر کرائم افینس کا ایک لواز موجود ہے، ان کو پاکستان کے اندر پہلے قانون کے اندر نہیں دیکھا گیا۔ یہ کیس آف فرسٹ انسٹنس، جیسے قانون میں کیس آف فرسٹ انسٹنس کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں نے پہلے اس کے اوپر جورسپروڈنس نہیں دی، کوئی ججمنٹ نہیں دی، اور اس کیس کے اندر الیکٹرانک کرائمز کی کیا اپلیکیبلٹی ہوتی ہے یہ دیکھنا
سب کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ عدالتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے الیکٹرانک کرائمز کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سائبر کرائم پاکستان کا آپ نے بتایا کہ قانون کے حوالے سے پاکستان کے، کیونکہ وکٹم ورلڈ وائڈ ہے ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق، مبینہ طور پر وکٹم جو ہیں ایگزیکٹ کے وہ ورلڈ وائڈ ہیں، اور ورلڈ وائڈ سائبر کرائم کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے۔ جی، سائبر کرائم افینس یوزلی ہوتا بھی ورلڈ وائڈ ہے۔ سائبر کرائم افینس کے اندر بہت کم اس طرح کے کرائمز ہیں جو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر، ایک ہی ملک کے اندر کرائم کمٹ کیا جا رہا ہو۔ اکثر سائبر کرائم کے افینسز اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر یا ایک جورسڈکشن سے دوسری جورسڈکشن کے اندر کیا جا رہا ہو۔ اس لیے سائبر کرائم کے لاز کے اندر یہ بہت زیادہ سپیس رکھی جاتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل قوانین کو کیسے اپلائی کریں گے اور انٹرنیشنل ایجنسیز کو یا انٹرنیشنل لاز اور ٹریٹیز کو آپ امپلیمنٹ کیسے کروائیں گے لوکل افینسز کے اندر۔ اس سارے کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے پاکستان کا بھی جو نیا قانون ہے اس کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز، کافی ساری ڈیفیشنسیز بھی ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ جو نئے قانون کے اندر جو اچھی باتیں بھی ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی اوپن سپیس رکھی گئی ہے کہ سائبر کرائم کے ریلیٹڈ جو افینسز ہیں وہ صرف اب نیشنل سیکیورٹی کے زمرے سے نہ دیکھے جائیں بلکہ ایگزیکٹ ٹائپ سکینڈلز اور اس طرح کے اور بہت سے سکینڈلز شہریوں کے اعتبار سے دیکھا جائے ان کو جو سٹیزنز کے رائٹ ہیں وہ پروٹیکٹ کیے جائیں۔ اچھا، اب کچھ شعیب شیخ صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ضمانت نہیں کروا سکتے تھے شعیب شیخ صاحب، آج انہیں جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے، کیا ضمانت کروانے کا ان کے پاس اختیار تھا؟ جی، ضمانت کی اپلیکیشن کسی وقت بھی دی جا سکتی ہے جب آپ کے خلاف کوئی افینس، اس طرح کی کوئی افینس، یا میں آپ کی بات کر رہا ہوں ان کی طرف سے ضمانت کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا گیا، اور اگر وہ کرتے تو کیا ضمانت مل سکتی تھی انہیں؟ دیکھیے، یہ ان کے وکیل نے یا ان کے جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ، اور شاید صحیح کہا کہ ابھی آپ کو ضمانت کے لیے نہیں اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ اتنا ایک بڑے لیول کے اوپر ایک سکینڈل بریک ہوا ہے، اتنا زیادہ اس کے اوپر میڈیا اٹینشن ہے، اس کے اوپر اتنی زیادہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز انوالوڈ ہیں، پولیٹیکل ریزالو انوالوڈ ہے کہ ایسے کرائم کے اندر اس طرح کے افینسز کے اوپر، جو افینسز بھی آج ایف آئی کے اندر لگے ہیں، شروع میں بغیر اریسٹ کے یوزلی بیل نہیں دی جاتی، عدالتیں اس طرح کی بیلز شروع میں نہیں دیتی، ابھی انہیں کچھ دیر کے لیے ریمانڈ پہ جانا پڑے گا جس کے دوران ان سے مزید انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن جیسے ہی آئی ایم شیور کہ جیسے ہی ان کے وکیل کو اور ان کے باقی ایڈوائزرز کو یہ لگے گا کہ اب اتنا ٹائم گزر چکا ہے، اس طرح کی انفارمیشن پرووائڈ ہو چکی ہے اور سیناریو اس طرح کا بن چکا ہے کہ ضمانت کروانی چاہیے، تو ان کے پاس یہ آپشن آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود ہوگی، اب سے 2 مہینے بعد بھی ہوگی، سال بعد بھی ہوگی۔ اچھا سعد، ایگزیکٹ جو ہے وہ 2006 میں غالباً اس نے کام شروع کیا، 9 سال ہو گئے ہیں اسے اپنا کام شروع کیے ہوئے۔ آپ کے نزدیک کیا اداروں کی نااہلی ہے کہ ایگزیکٹ کو 9 سال بعد ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ جال سازی اور جعلی ڈگریاں دیتی ہے، دھوکہ دہی کرتی ہے؟ یہ ایگزیکٹ کمپنی کی ہسٹری جی میرا خیال میں شاید اس سے بھی پرانی ہے، یہ انہوں نے، اور اہم بات یہ ہے کہ خبر بھی امریکہ سے آئی، امریکی صحافی نے خبر دی ہے۔ جی، رپورٹس کے مطابق جی شعیب شیخ صاحب نے یہ کمپنی تو .com کے بوم کے اندر 1997 سے آنورڈ شروع کی، جس کو کہ بعد میں رجسٹر کیا گیا، اس کے اوپر کافی ان کی فنڈنگ کے تھرو اس کو بڑا بنایا گیا۔ میرے خیال میں جی پاکستان کے اندر کیونکہ پچھلے اتنے سالوں کے اندر الیکٹرانک کرائمز کے اوپر یا سائبر کرائمز کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا گیا، جو کہ اس دفعہ کے نئے بل کے اندر کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ ڈیفیشنسیز اس کے اندر کافی ساری کرٹیک ہے جو کہ بہت سے اداروں نے کی، اس میں سے کچھ کرٹیک ٹھیک ہے، کچھ شاید تھوڑی سی زیادہ لبرل ہے، لیکن اس بل کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایگزسٹنگ بل بھی ایک ڈیسنٹ حالت میں ہے۔ کیونکہ اس ایریا کے اوپر ہماری نہ عدالتوں کی طرف سے زیادہ فوکس ہوا، نہ وکیلوں کی طرف سے زیادہ ہوا، نہ حکومت نے اس سے پہلے، وکیلوں کی طرف سے آج کل معذرت کے ساتھ جس چیز پہ فوکس ہو رہا ہے توڑ پھوڑ پہ، وہ بھی قابل وہ جی بہت ہی، یہ ضرور کہتا چلوں، میں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے کہ وکیلوں نے جو اس وقت جو سڑکوں کے اوپر نکل کے جو کچھ دنگا فساد کیا، یہ قانون کے زمرے میں نہیں آتا، اور ہم آئین کے رکھوالے ہیں، وکیل بھی۔ کتنی افسوس کی بات ہے سعد کہ آئین کے رکھوالے، قانون کے پاسدار ہی اگر یوں کریں تو ایک کیا امپیکٹ جائے گا بین الاقوامی دنیا میں، ہمارا کیا امپیکٹ جائے گا؟ لائر، وکیل ایک بہت اچھا اور بہت ڈیسنٹ پیشہ ہے، اور اس سے آنے والے لوگ اس میں آنا نہیں چاہیں گے، ڈیسنٹ سے زیادہ جی، ڈیسنٹ سے بھی زیادہ یہ جو یونیفارم وکیلوں کا ہے، بہت تقدس ہے اس یونیفارم کا، یہ جو وکیلوں کا یونیفارم ہے، یہی یونیفارم ایک زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پہنا، یہی یونیفارم ایک زمانے میں علامہ اقبال نے پہنا، ہم انہی کے پیشوا ہیں، انہی کے بنائے ہوئے ریاست اور اس کے قانون اور اس کے آئین کے رکھوالے ہیں، تو ہمارے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ بھی کریں بلکہ اس کے رائٹس کو ایکسپینڈ بھی کریں۔ بٹ واپس آتے ہوئے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ اب سے آنورڈز، اب جو آنے والی دنیا ہے جس کے اندر نہ صرف کہ ڈکیتی اور چوری اور اس طرح کے افینسز ہوتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات یا بہت سے افینسز جو کہ
ریگولر چوری سے زیادہ سنگین افینسز ہیں وہ الیکٹرانک کرائمز کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو فرادز کمٹ کیے جاتے ہیں. اس کے اندر ہماری عدالتیں بھی زیادہ فوکس کریں، ہمارے وکلاء بھی زیادہ فوکس کریں، لیگل فرٹرنٹی بھی زیادہ فوکس کریں اور سول سوسائٹی بھی زیادہ فوکس کریں. اور یہ ایگزیکٹ کے اسکینڈل کے بعد آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر مزید سائبر کرائمز کے اوپر مزید فوکس اور اس کی پروسیکیوشن پہ مزید فوکس. جیسا بھی ہم نے بات کی کہ 9 سال بعد ایگزیکٹ کا جو یہ ایشو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے امریکہ سے سٹوری آنے کے بعد. کیا حکومتی نااہلی ہے یہ؟ یقیناً حکومتی نااہلی ہے کہ 9 سال سے اگر جال سازی اور دھوکہ دہی کی جا رہی تھی تو اس پہ کیوں روک تھام اس کی نہیں کی گئی؟ کیا حکومت کے خلاف بھی اس حوالے سے کچھ کوئی شخص درخواست دے سکتا ہے یا حکومت کے خلاف بھی عدالتوں میں جایا جا سکتا ہے کہ 9 سال سے کمپنی دھوکہ دے رہی ہے شہریوں کو، بلکہ پاکستانی شہریوں کے نہیں دنیا بھر کے شہریوں کو؟ دیکھیے اس کے اندر حکومت کی نااہلی آپ ایک طرف سے تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کو پہلے آف کورس دیکھا جانا چاہیے تھا، لیکن اتنی بڑی ریاست کے اندر جس کے اندر اتنے زیادہ ادارے ہوں، اتنی زیادہ کمپنیز ہوں، اتنے زیادہ بزنسز چل رہے ہوں، تو شاید یہ ایک انفیئر سٹیٹمنٹ ہے یہ کہنا کہ حکومت ہر فراڈ کو شروع میں ہی پکڑ لے اپ انٹل وہ ہائی لائٹ ہو. یہ فراڈ اتنا بڑا تھا کہ شاید صحافی نے بھی تو پکڑا نا جی، یہ فراڈ اتنا بڑا تھا کہ شاید امریکن صحافی ہماری ایجنسیز سے یا ہمارے حکومتی اداروں سے زیادہ طاقتور ہیں یا ان سے زیادہ تیز ہیں کہ بالکل بھی نہیں، اور میں یہ بالکل نہیں کہوں گا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ صحافت کے اندر یا انویسٹیگیشن کے اندر کبھی کبھی آپ ایک سٹوری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایک لیڈ مل جاتی ہے جو کہ ویسے ریاست میں مس ہو جاتی ہے. ویسے ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے مسائل ہیں، ٹیررزم سے لے کے ثقافتی مسائل تک، مسائل میں الجھے پڑے ہیں، تو ضروری نہیں کہ حکومت کی نیگلیجنس کی وجہ سے کاز کیا گیا ہو. یہ ضرور ہے کہ حکومت کو اس کو پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا یا کہیں نہ کہیں پہ واضح ہونا چاہیے تھا، لیکن اب جب کہ واضح ہو گیا ہے تو حکومت کی کارروائی کافی ان کی پیش رفت کافی تیز لگ رہی ہے. اس کے اندر جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف افینس نہیں کمٹ ہوا. حکومت کے خلاف حکومت نے ایگزیکٹ کو سینکشن نہیں کیا تھا. حکومت سے ایگزیکٹ نہیں لگتا، ابھی تک یہ نہیں لگتا کہ کوئی اسپیسیفک اجازت لی تھی ایکسیپٹ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن سے انہوں نے اجازت لی تھی. لیکن مقدمات تو سرکار کی مدعیت میں درج کیے گئے ہیں سارے، تمام کرمنل مقدمات سرکار کی طرف سے داخل کیے جاتے ہیں. اس کے اندر جو ابھی ایک ایسپیکٹ نہیں شروع ہوا جو کہ شروع جلدی ہو جانا چاہیے، اور جب ایک دفعہ شروع ہو گیا تو یہ معاملہ کافی کھل جائے گا، وہ یہ ہے کہ ابھی تک سرکار اور سرکار کے ادارے، ریاست اور ریاست کے ادارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی پبلک فراڈ of a large extent کمٹ کیا گیا تھا نہیں کیا گیا تھا. جو انڈیویجولز ہیں ابھی انہوں نے اپنے کیسز دائر نہیں کیے، وہ جب کیسز دائر ہوں گے تو یہ معاملہ مزید. اچھا آپ سے مختصر آپ بتائیے گا کہ ان کا نام ECL میں نہیں تھا، کیا یہ ECL میں نام نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ملک سے باہر جا سکتے ہیں؟ ان کا نام جی ECL میں نہیں ہے، میں نے بھی یہی رپورٹ پتہ چلی کہ نہیں تھا. اب میرا خیال ہے کہ فرسٹ آف آل ڈال دیا جائے گا، لیکن دوسری بات یہ کہ ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ ان مقدمات کو فیس کریں اور اس کا فیصلہ کروائیں. بہت شکریہ. بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے، مطیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور منظر رضوی نے ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کیا. ناظرین ایگزیکٹ اسکینڈل کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور شعیب شیخ کو ہتھکڑیاں لگا کر اب جسمانی ریمانڈ پر انہیں FIA کے حوالے کیا گیا ہے. آنے والے دن بتائیں گے اس کیس میں مزید کیا ہوتا ہے. محمد اسامہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.